یہ جو چھپن چھپیا ہے، یہ اس قسم کی بیماری جس کی وجہ سے ہم اور آپ آپس میں جڑتے ہیں، اس میں چھپن چھپیے کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اکثر اوقات میں جب کسی فیملی کے ساتھ میری کاؤنسلنگ سیشن ہوتی ہے اور 4-5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہر کوئی تیار ہوتا ہے کہ میں اٹھ کے باہر چلا جاؤں، یعنی میں جو اٹھ کے باہر چلا جاؤں تو پھر ٹھیک رہے گا، تسی گل کر لو۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ تو ان کے والد ہیں یا بھائی ہیں یا فیملی ممبر ہیں، میں تو بالکل اجنبی ہوں، تو آپ کے بیچ میں بیٹھنے سے کوئی حرج نہیں۔ میں کبھی بھی کسی کو نہیں کہتا کہ تسی باہر چلے جاؤ تو میں پیشنٹ سے بات کر لوں۔ میں یہ تو کچھ مجھے اس سے فیسلٹی مل سکتی ہے، لیکن مجھے اس سے فیسلٹی نہیں مل سکتی کیونکہ جب میرے سامنے 5 لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں اور میں سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ ایک کا چہرہ کیا بول رہا ہے اور دوسرے کا چہرہ کیا سن رہا ہے۔ لیکن یہ چھپن چھپیا کی جو بات ہے، یہ کہاں کہاں مسائل پیدا کرتی ہے۔ میں آپ سے کچھ فیڈ بیک چاہوں گا کہ یہ کہاں سے بیچ میں آ جاتی ہے بات کہ علیحدہ علیحدہ بات کرنی ہے ایک ایسے مسئلے پر جو اجتماعی طور پر متاثر کر رہا ہے، لڑائی کا خطرہ لگتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں کھانے میں نمک زیادہ ہے جو کہ سب کو افیکٹ کرے گا جنہوں نے وہ کھانا کھانا ہے، تو اس نمک کے بارے میں علیحدہ علیحدہ بات ہو جانی چاہیے، یا گھر والوں کی میٹنگ ہو جائے کہ یہ کھانے میں ہمارے روزانہ نمک کیوں زیادہ ہوتا ہے، یا علیحدہ علیحدہ بات آپس میں کر لی جائے۔ کہیں نہ کہیں یہ شیم کا ایشو، شرم کا ایشو نہیں، شیم کا ایشو، شرم میں اور شیم میں فرق ہوتا ہے۔ شرم اصل میں ایک چھوٹی سی چیز کو کہتے ہیں، شیم ذرا بڑی چیز کو کہتے ہیں۔ شرم حیا کے معنوں میں آتی ہے، اور جیسے کہ فرض کریں ہمارے یہاں کوئی داغ لگا ہو شرٹ پہ تو ہمیں تھوڑی سی جو ایک فیلنگ آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو جس سے کہ سدھار نکلے، جس سے سدھار نکلے وہ شرم ہے، اور جس سے انسان چھپنا پسند کرے وہ شیم ہے۔ سارے کا سارا چھپنے کا کھیل شیم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چھپا کے ہم اپنے مسائل کا حل کر لیں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ کہیں نہ کہیں چھپانے کے لیے بہت سی انرجی چاہیے، اور وہ انرجی جب ہم خرچ کر بیٹھتے ہیں تو پھر مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی خاص انرجی بچتی نہیں ہے۔ اور اکثر میں زیادہ تر کلائنٹس کو کہتا ہوں کہ اچھا پوری فیملی بیٹھے، تاکہ مجھے پوری پکچر نظر آئے کہ کون کہاں کس طرح ساری سچویشن کو اچھا یا برا بنا رہا ہے، کون کہاں لوکیٹڈ ہے۔ اصل میں تو ہمارے پاس جو فیملیز کے، اس کو ہم ذائچہ کہتے ہیں اپنی زبان میں، ذائچہ سمجھتے ہیں آپ؟ جیسے نجومی نہیں بناتے، ذائچہ بناتے ہیں، کنڈلی آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ذائچہ ہوتا ہے جس میں کون بندہ کہاں پلیسڈ ہے، فیملی سٹرکچر میں کون کہاں واقع ہے، اور اس پہ کون کون بندہ اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ ہو، بدلیے ذرا، اچھا یہ نیا والا آ گیا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ اچھا یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ سٹرکچر ہے جو ٹریٹمنٹ کے اندر ہے، اور یہ کچھ سٹرکچرز ہیں جو ٹریٹمنٹ کے باہر ہے۔ یہ دادا ہے، یہ دادی ہے، ٹریٹمنٹ کے باہر ہے پر ٹریٹمنٹ پہ اثر انداز ہوتا ہے اس بندے کے، اور وہ وہاں ایک ڈرگ ڈیلر ہے، اور یہاں کوئی ریلیٹیوز ہیں جو بالکل باہر ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ایک ریلیٹیو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے،
نہ اس کی کبھی وہ خبر گیری کرتے ہیں. یہ بالکل باہر ہے. یہاں یہ بالکل باہر تو نہیں ہے دادا دادی, لیکن یہ ٹریٹمنٹ کے سٹرکچر سے باہر ہیں اور اس کو سیبوٹیج کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہائے میرا ایڈا سونا پوترا, ਉਹਦੇ 'ਚ تو کوئی گل نہیں, پتہ نہیں انہوں انہوں نے بیمار کر دیتا ہے. ایکس وائف زندہ ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں. یہ جو ایکس کا جو ریلیشن شپ ہے نا, اٹ از ویری مچ الائیو انٹل یو میک اٹ ڈیڈ. اس کو ڈیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو صفحہ استی سے مٹانے کی ضرورت ہوتی ہے, ٹو گو انٹو اے نیو ریلیشن شپ. بٹ ہمارے پیشنٹ کی ایک پہلی بیوی یہاں کہیں ادھر ادھر موجود ہوتی ہے, اور ایک کو پرانی محبوبہ ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی گانا وابستہ ہوتا ہے, ایک بیوی ہوتی ہے جو یہاں کہیں کلپ رہی ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹریٹمنٹ کا سٹرکچر ہے جس میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں. اچھا, اور بھی ہیں چیزیں جو کہ شامل نہیں ہیں. آپ کی میموری کو زیادہ برڈن کرنے سے بچانے کے لیے یہ اس طرح سمپل کر کے دکھایا ہے, لیکن جو اصل میں ہوتا ہے وہ بہت کچھ ہوتا ہے. کہ کیسے یہ جیسے جب بھی یہ موٹی لائن آپ کو ملے گی تو یہ پیچھے آئی پی لکھا ہوا ملے گا کہ یہ ہے وہ بندہ جو کہ آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ ہے جو ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, یہ آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ ہے. اور یہاں بھی ایک آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ ہے یہاں پہ, لیکن یہ اس کی لائنوں کی موٹائی بتاتی کہ یہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, لیکن یہ ٹریٹمنٹ کے سٹرکچر میں آؤٹ ڈور میں آتا ہے. کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ ہے. خود کسی سیکیٹرک کو ڈیپینڈنٹ ہو بھی سکتا ہے, بعض اوقات نہیں بھی ہوگا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یہ جو دو لائنیں ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہاں اس کے درمیان جو کہ بیٹا ہے اور یہ فادر ہے, اور ان کے درمیان بروکن, اور یہاں فادر ہے اور یہ ڈاٹر ہے جو. اچھا, خواتین کو ہمیشہ گول دائرے میں ہم کرتے ہیں انڈیکیٹ, مردوں کو ایک سکوئر میں کرتے ہیں. جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ ایک ریکٹینگل میں ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی پیچھے اپنی ٹیم ہوتی ہے, اس دائرے کے اندر یا اس دائرے کے باہر. جی ظاہر ہے یہ 24 سال کا بیٹا ہے تو اس کا دائرہ بڑا ہوگا, اس کا ریکٹینگل بڑا ہوگا, یہ مربع, اور یہ بیچ میں ذرا چھوٹا ہوگا. یہ کمپیوٹر خود بخود وہ اس کو کرتا ہے جب ہم کمپیوٹر کو کمانڈ دیتے ہیں. یہاں یہ جو ہے یہ کو ڈیپینڈنس کی نشانی ہے. یہ مدر فادر ہے اور فادر آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ ہے. ادھر مدر کے اور بیٹے کے درمیان کانٹا ہے, مدر کے اور بیٹی کے درمیان کانٹا کوئی نہیں ہے, ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کس میں چینج ہوتا رہتا نا, یہ اٹس ڈفرینٹ. یہ تو ڈفرینٹ ہے نا, ایسے تو سینکڑوں ہیں. دس از ون آف دی اسپیسیمن جس میں تھوڑا آپ کی انڈرسٹینڈنگ وقتاً فوقتاً بڑھاتے رہتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ اگر اس کا علاج میں کر رہا ہوں اور یہ بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے, اور یہ بیٹے کا اپنا مسئلہ بھی ہے کچھ عرص برس کا چھوٹا موٹا, اور فادر کا اپنا مسئلہ ہے الکوہل کا یا کوئی اور, تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو ان کے چہرے کے تاثرات اور ان کے چہرے کے تاثرات اور یہ کیا کہتی ہیں یا نہیں کہتی, تو یہ سارا دیکھنا پڑے گا. لیکن یہاں یہ جو باہر دادا جی ہیں جو کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں لائن بروکن کہاں جا رہی ہے, کہ تھراپسٹ کے ساتھ اس دادا جی کا کوئی ریلیشن شپ نہیں. دادا جی بیٹھ کے پیچھے کوئی کاروائی کر رہے ہیں کہ جس سے علاج جو ہے وہ خراب ہو جائے کسی طریقے سے. تو اگر مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے تو کس سے پتہ چلے گا؟ اس سے پتہ چلے گا کہ دادا جی گڑبڑ کر رہے ہیں, کہ اس سے پتہ چلے گا یا اس سے پتہ چلے گا. دادا جی کیا گڑبڑ کر رہے ہیں وہ یہ بہو سے پتہ چلے گا,
کہ پوتی سے پتہ چلے گا یا پوتے سے پتہ چلے گا؟ نہیں, یہ بہو سے پتہ چلے گا. آپ آبویسلی خود بخود انفارمیشن آپ کو آئے گی, تو آپ کو کہاں سے ساس کے بارے میں انفارمیشن کہاں سے آئے گی, اور بہو کے بارے میں انفارمیشن کہاں سے آئے گی؟ ساس سے. اور کون کس کو کور اپ کرے گا یا نہیں کرے گا وہ بھی ہمیں, اور جو ہی ہمیں بہو سے پتہ چلے گا کہ پیچھے ایک دادا جی ہیں, تو ہم نے پھر کیا بہو کو کہنا ہے کہ دادا جی کو باز کریں یا دادا جی کو بیچ میں لائیں, یا ہم یہ بات اس ڈاٹر سے کریں گے کہ دادا جی کو بیچ میں لائیں, یا اس دو بیٹوں سے کریں گے کہ دادا جی کو بیچ میں لائیں, یا بیٹی سے یعنی ادھر سے کریں گے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں اگر میں پابند ہوں کہ اس کی بات میں نے اس سے نہیں کرنی, اس کی بات میں نے اس سے نہیں کرنی, اس کی بات اس سے نہیں کرنی, اور اس کی بات میں نے یعنی اس کی بات اس سے نہیں کرنی, یعنی ایکس وائف کی بات جو ہے جو مجھے پتہ چل گئی ہے وہ میں نے اس سے نہیں کرنی, تو میں کیا علاج کر سکوں گا؟ نہیں کر سکوں گا نا. مجھے تو انفارمیشن جو ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. انفارمیشن مینز نتھنگ ایکسیپٹ دیٹ یو یوٹیلائز اٹ. ریالٹی کا پتہ ہونا بھی بیکار ہے اگر آپ نے اس ریالٹی کو استعمال نہیں کرنا. اگر آپ نے ایک ریالٹی کا پتہ چلا لیا ہے تو آپ اس ریالٹی کو استعمال ہی نہیں کر رہے اپنے مریض کے بینیفٹ کے لیے, تو ایز اف آپ کیئر نہیں کر رہے مریض کے نتیجے کی, آپ مریض کی فیوچر کی زندگی کی پرواہ نہیں کر رہے. تو آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ جو ہے یہاں پہ جب یہ آئے گا آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ, تو ہمیں اس کے فیوچر کو دور تک دیکھنا ہے, اور جب اس کے فیوچر کو دور تک دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں ایک بیٹا ہے جس کے کچھ مسائل ہیں ایڈکٹیو نیچر کے, تو اگر ہم اس کو اگنور کر دیں گے بالکل تو اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اس کی ریکوری خراب ہوگی, کیونکہ اس بندے نے کہیں نہ کہیں اس کے اوپر اثر ڈالنا ہے اپنے بچاؤ کے لیے کہ میرا نشہ بچ جائے. میرا نشہ اس صورت میں بچے گا کہ میرا باپ جو ہے وہ علاج میں سے باہر ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ایک کمپیوٹر میں ریپرزنٹیشن کے تحت جا رہی ہیں, تو آپ سوچیں کہ یہ جسے فیملی سسٹم اپروچ کہتے ہیں یا کو ڈپینڈنس اپروچ کہتے ہیں, اس کے اوپر کام کرنے سے یہ چیز آئے گی. اور اس میں چونکہ یہ ایک بیماری ہے, اس میں اگر کوئی انفارمیشن اس بندے کو فائدہ دے سکتی ہے اور میں وہ انفارمیشن اپنے تک رکھتا ہوں تو اس بندے کو فائدہ نہیں پہنچے گا. اور اگر مجھے کوئی پتہ چل جاتا ہے کسی طریقے سے کہ اس بندے کو بھی کوئی خطرہ ہے, اگرچہ ابھی نہیں ہے آگے چل کے ہے, تو مجھے وہ خطرہ جو ہے وہ اس خاتون کو بتانا ہے کہ نہیں بتانا, یا اس فادر کو جو اپنے مصیبت میں پڑا ہوا ہے آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ ہے اس کو بتانا ہے کہ نہیں بتانا؟ بتانا ہے. انفارمیشن کا ہی صحیح استعمال تھراپی ہے. اور اگر آپ انفارمیشن کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ تحفے دینے میں بظاہر لگتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب آپ کا بیٹا ایک مہنگا تحفہ کسی سلپری پرسن کو دلواتا ہے, نہیں سلپری پرسن کو, وہ اور کسی کو نہیں دلائے گا, پہلے وہ دیکھے گا کہ سلپری ہے کہ نہیں. تو سلپری پرسن جو ہوگا اس کو وہ تحفہ دلائے گا اپنے ابا سے, اور ابا کو لگے گا کہ یہ تو کوئی حرج نہیں یار, ان کو گل ہاں بھی کر دیا کر. تو آپ کے اندر گلٹ ہوتا ہے جب آپ ہاں نہیں کرتے, لیکن جب آپ وہ تحفہ دلاتے ہیں تو وہ کسی وقت فیوچر میں آپ کے بیٹے کے لیے چکنا ثابت ہوتا ہے اور انیبلنگ کرتا ہے. وہ آپ کو کہتا ہے انکل آپ فکر نہ کریں, میں بہت سمجھا رہا ہوں اس کو, وہ بہت نیک ہو جائے گا. پرسوں قوالیاں سن رہا تھا میرے ساتھ داتا صاحب, تو وہ آپ کو بالکل شانت رکھے گا, وہ کہے گا ٹھنڈ رکھ, تو کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ ٹرو فرینڈ نہیں ہے. دیکھیں چانسز جو ہیں کسی ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا بندے کے چانسز یہ ہیں کہ اس کے 99% ریلیشن شپس جو ہیں وہ سلپری ہیں.
اب آپ 1% کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی. نیچرلی اب آپ اتنا چونکہ سمجھ گئے ہیں ان چیزوں کو, اور آپ دیکھ لیں کہ جتنا آپ سمجھتے جا رہے ہیں ان چیزوں کو اتنا آپ کا ریلیشن شپ آپ کے بیٹے سے بہتر ہو رہا ہے, اور جتنا آپ کا بیٹا اپنی بیماری کو سمجھتا جا رہا ہے اس کا ریلیشن شپ میرے سے بہتر ہو رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا دوست ہوں, وچ از ٹرو. آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ سیٹ ہو گیا ہوں, وچ از آلسو ٹرو. مطلب یہ ساری چیزیں پرو ٹریٹمنٹ ہے نا, کیونکہ آئی ایم ناٹ سلپری فار ہم, کیونکہ میں اس کو صاف کہہ دیتا ہوں کہ یار یہ ٹھیک بات نہیں ہے. میں اپنے پیشنٹس کو ایک خاص رنگ میں جو بات بھی کہنی ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہوں. جب وہ اپنی شادی کے بارے میں بات کرتے ہیں یا کسی گرل فرینڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں یا وہ اپنے فیوچر پارٹنر کے حوالے سے کو بات کرتے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں نہیں یار ابھی وقت نہیں آیا تمہارا ان باتوں کے بارے میں فکر کرنے کا, ابھی تمہارا وقت نہیں آیا, جب وقت آئے گا تو تم فکر کر لینا. تو ابھی تو تم جو کہہ رہے ہو نا کہ میں رشیدہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں, تو تمہاری شادی رخسانہ کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی, شائستہ کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی, رخشندہ کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی, تمہاری شادی فاطمہ کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی, تمہاری شادی ابھی ہو نہیں سکتی. یہ میں ہنستے ہنستے کہہ دیتا ہوں اور وہ میری بات سن لیتے ہیں. یہ ایک بڑا نیچرل گاڈ گفٹ ہے یا مہربانی ہے میرے پیشنٹس کی اور میرے کلائنٹس کی کہ وہ میری بات سن لیتے ہیں, جو کہ میں بڑا کبھی کبھی اس پہ بڑا گریٹیٹیوڈ فیل کرتا ہوں کہ عام طور پر دنیا بھر میں کاؤنسلرز کی یہ نائٹ میئر ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو اگلا بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. ٹھیک, تو میرے ساتھ عموماً کلائنٹس مہربانی فرماتے ہیں اور میں ان کو کوئی بات کہتا ہوں اور کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ کہیں گے نہیں ایسی نہیں کر سکتے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم کریں گے. یہ ایک جو پریویلیج ہے, یہ جو بلیسنگ آف گاڈ ہے کہ میں اپنے پیشنٹ سے بات کرتا ہوں تو وہ بھی انکلائنڈ نظر آتے ہیں. اگر میں ان کے پیرنٹ سے بات کرتا ہوں تو وہ بھی انکلائنڈ نظر آتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو تم سب جو ہے جس تکلیف میں ہو اس میں سے نکل سکتے ہو, بشرطے کے بیچ میں جو کمپارٹمنٹلائزیشنز ہیں جو آپ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں یہ ہٹا دو. اور کسی ایک فیملی ممبر کی جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے میرے ساتھ یا کسی کاؤنسلر کے ساتھ وہ اچھی ہوتی ہے, لیکن 2 فیملی ممبر بیٹھے ہوں تو وہ دگنی اچھی ہوتی ہے, اور 3 فیملی ممبر بیٹھے ہوں تو وہ 3 گنا اچھی ہوتی ہے. کیونکہ ایک بات کر رہا ہوتا ہے اور میں اس سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو 2 وٹنس ہوتے ہیں, اور ایک کمٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں واک کروں گا تو 2 دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بعد میں کر تو کوئی نہیں رہا. وہ پردے بازی جو ہے اس میں سے چونکہ نکل جاتی ہے. لیکن کاؤنسلر کے لیے بہرحال یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایک بندے سے بات کرے تو بہت آسان ہوتا ہے, 2 سے بات کرے تو اس کو زیادہ سکلز چاہیے, 3 سے بات کرے تو اس کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے, اس کو فوکس چینج کر کے بار بار وائڈر اینگل پہ جانا پڑتا ہے, وائڈر جو کیمرہ ہے اس کو اپنی آنکھوں کا کھولنا پڑتا ہے کہ کون کیا سوچ رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, پیچھے کیا چل رہا ہے, پیچھے فلسفیز کیا چل رہی ہیں. ابھی تو یہاں سے پیچھے اور بھی بڑی چیزیں ہیں جو کہ ابھی نظر نہیں آتی کمپیوٹر میں, وہ ساری جب ہم اس کو چھوٹا ویو دیتے ہیں تو وہ پیچھے والی چیزیں بھی یہاں کہیں اس کے پیچھے کلچرل انفلوئنسز ہیں جو یہاں باہر ہیں کہیں پتہ نہیں کدھر. اور اپنی ضرورت کے لیے ڈیولپ میں کرتا رہتا ہوں کہ مجھے یاد ایک نظر دیکھ کے مجھے بجائے اس کے میں پڑھنے بیٹھ جاؤں کسی بھی پیشنٹ کے حوالے سے, میں بجائے کہ پڑھنے بیٹھ جاؤں تو میں ایک تصویر دیکھوں تو مجھے پتہ چل جائے کہ اچھا دس از واٹ اٹ از. کیونکہ تصویر جو ہے وہ 1000 لفظوں سے زیادہ کارآمد ہوتی ہے. لیکن اگر میں چاہوں تو اپنے پاس جو ریکارڈ ہے اس میں اس ڈبے کے اندر اس بندے کی تصویر بھی ہو سکتی ہے, یا باقی فیملی ممبر کی بھی تصویریں ہو سکتی ہیں جو کہ کسی فیملی کے ساتھ میرا جو الائنس ہے اس کو زیادہ ٹھوس بنا سکتی ہیں. اور یہاں جو میں بتا رہا تھا کہ پیچھے بار کلچرل انفلوئنسز ہیں اور ان کی اپنی فیملی کی پرمپرا ہے بیچ میں, اور پیچھے اس سے
ریلیجس انفلوئنسز ہیں پچھلے 5-6 ہزار سے، جو مختلف ریلیجس انفلوئنسز ہیں، پچھلے 8-9 ہزار سے بھی کچھ ریلیجس انفلوئنسز ہیں، لیکن 10,000 سے پیچھے اندھیرا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ 10,000 سال سے پہلے ہیومن ہسٹری میں اندھیرا ہے؟ کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، کچھ نہیں پتا کیا ہوتا تھا، ایویں اندازے لگانے والی بات۔ بٹ 10,000 سال سے تھوڑی تھوڑی باتیں، 10,000 سال پہلے کی کچھ باتوں کا اندازہ ہے کہ 10,000 سال پہلے انسان نے سوچا کہ بولنا چاہیے، میرا خیال ہے بولنا چاہیے، اور انہوں نے بے معنی آوازیں نکال کے اپنا کچھ کام نکالنا چاہا۔ وہ بے معنی آوازیں ابھی بھی آپ گاؤں میں کسی کو پکارتے ہوئے ضرور دیکھیں گے، کوئی دور سے کسی کو بلانا چاہتا ہے تو وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں۔ شہر میں لاہور میں لبرٹی مارکیٹ میں کوئی کسی کو بلانا چاہے، بولے گا ایکسکیوز می، یا کوئی اس طرح کر کے بات کرے گا، تو وہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن انسان جو ہے ایک محتاط سائنٹیفک اندازے کے مطابق 2.5 لاکھ سال پہلے اس کو رائے ارض پہ آیا، اور 2,40,000 سال اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ کوئی کام شم کرنا چاہیے۔ اس نے جانوروں کو دیکھا دیکھی اس طرح کی زندگی اپنا لی، کیونکہ انسان کے اندر ایک جانور بھی تھا اور انسان کے اندر ایک انسان بھی تھا جو کہ پلاننگ کرتا رہا 2,40,000 سال کے کچھ کرنا چاہیے۔ وہ جو ہے خالی سوچ بچار میں رہا ہوگا، اور 10,000 سال پہلے انسان نے جو سب سے پہلے کارآمد بات سیکھی وہ یہ تھی کہ زراعت کا بھی پیشہ ہو سکتا ہے، یعنی کوئی پیشہ ہو سکتا ہے جو کہ زراعت ہو سکتا ہے، کیونکہ قدرتی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں انسان کوشش نہیں بھی کرتا وہاں جنگلات اور وہاں فصلیں اور وہاں پھل یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پھر انسان نے غور کرنا شروع کیا کہ یہ تو ایک پروفیشن ہو سکتا ہے، اور سب سے پہلا پروفیشن، اور آج کل دنیا میں ابھی بھی سب سے زیادہ تر جو پروفیشن ہے وہ زراعت کا پروفیشن۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو ہسٹری میں ایمبیڈڈ باتیں بہت ساری ہیں جو ہم غور کرتے رہتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ جیسے میں 2-3 دن پہلے بات کر رہا تھا کہ 5,000 سال پہلے شادیاں کوئی نہیں ہوتی تھی، لوگ ایسے ہی اکٹھے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا روابط رہتے تھے، اور اچانک پتہ چلتا تھا کہ کوئی نواں جی آ گیا ہے، مطلب دنیا میں کوئی اور ایک بندہ آ گیا ہے، اور پھر سب غور کرتے تھے کہ یدی شکل کدے نال ملتی ہے۔ تو مطلب وہ جو ایک پتہ کرتے تھے کہ کدے نال ملتی ہے، وہ ایک رواج پڑ گیا۔ مجھے بتائیے کہ آج بھی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ سوال کس دن اٹھتا ہے کہ یدی شکل کدے نال ملتی ہے؟ حالانکہ کوئی ہے پوچھنے والا سوال، یہ پوچھنے والا سوال ہے نہیں۔ 5,000 سال پہلے تو ٹھیک ہے یہ پوچھنے والا سوال تھا، تو اب تو یہ پوچھنے والا سوال نہیں ہے۔ لیکن میں اس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان ریسرچ کے مطابق ہسٹری کا کتنا پابند ہے۔ مجھے بتائیے کہ 5-7 ہزار سال پہلے انسان کو جب بھی کوئی سٹریس ہوتی تھی تو وہ سٹریس کیا ہوتی تھی کہ کوئی درندہ اس کی زندگی میں اچانک آ جاتا تھا اور سامنے نظر آتا تھا اور لگتا تھا کہ وہ درندہ اٹیک کرے گا، اور آپ فیصلہ کرتے تھے اس زمانے میں کہ اس اٹیک کو میں نے ڈیفینڈ کرنا ہے یا میں نے دوڑ لگا دینی ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ کو انرجی چاہیے تھی، اور دونوں صورتوں میں خطرہ تھا کہ آپ زخمی ہو جائیں گے، اور دونوں صورتوں میں خطرہ تھا کہ آپ کی بلیڈنگ ہوگی۔ تو قدرت نے اس وقت بندوں کی بس کیا ہوا تھا کہ جب کوئی فائٹ اور فلائٹ میں ہوتا ہے اور سٹریس میں ہوتا ہے تو قدرت اس کا کولیسٹرول فوراً بڑھا دیتی ہے تاکہ اگر وہ زخمی ہو اور بلیڈنگ ہو تو جلدی رک جائے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے، سائنس نے آج ڈسکور کیا کہ یہ ایج اولڈ فینومینا ہے کہ جب انسان کو ٹینشن ہو، جو کہ موسٹلی درندوں کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اس زمانے کے درندے کچھ اور طرح کے تھے، آج کے درندے ہماری سٹریسز کچھ اور طرح کی ہیں۔ آج کل ہماری سٹریسز جو ہیں درندوں کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ ہم درندوں کے ساتھ رہتے نہیں ہیں۔ تو لیکن آج بھی اگر ہمیں سٹریس ہوتی ہے تو ہمارا کولیسٹرول اوپر جاتا ہے،
اور جو کولیسٹرول کسی کا اوپر جاتا ہے تو اس کو دل کی بیماری کے خطرات لاحق ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ کولیسٹرول کو کم کرنے کا بیسٹ طریقہ کیا ہوگا؟ اسٹریس مینیج کرنا، اسٹریس مینجمنٹ کرنا. لیکن ابھی بھی کسی کو کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو لپٹور دیتے ہیں، ایک میڈیسن ہے جو کہ کولیسٹرول کم کرتی ہے. ڈاکٹر کہتی ہے کہ ایکسرسائز کرو، یہ کرو وہ کرو، لیکن ہلکا سا ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ سٹریس تو بھی بچیا کرو. لیکن اصل جو روٹ کاز ہے کولیسٹرول کا وہ سٹریس ہے. تو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے مینیج یور سٹریس، اور آخری نمبر پہ ہونا چاہیے لپٹور، اور بیچ میں کہیں ایکسرسائز، نیند وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں. تو کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کی جو روٹس ہیں وہ ماضی میں ہیں، ماضی بعید میں. موسٹلی ہمارے جو مسائل ہیں ان کی روٹس ماضی میں ہیں، اور جو ہمارے سلوشنز ہیں ان کی روٹس جی حال میں اور فیوچر میں. Isn't it very logical کہ مسائل کی روٹس ماضی میں ہیں؟ مثال کے طور پر ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے خاندان میں ڈائبٹیز کی جینز ہیں، تو اس کی روٹس کہاں ہیں؟ ماضی میں، کہ میرے جو بزرگ ہیں ان کو ڈائبٹیز بہت تھی کثرت کے ساتھ، تو اس کی روٹس ماضی میں ہے. لیکن اس کا مسئلے کا جو حل ہے کہ ڈائبٹیز سے کیسے بچنا ہے وہ کہاں ہے؟ پریزنٹ میں اور فیوچر میں. پریزنٹ میں اس طرح کہ جو ابھی تک کی گائیڈ لائنز ہیں، فیوچر میں اس طرح کہ جو گائیڈ لائنز آ رہی ہیں، جو گائیڈ لائنز آ رہی ہیں. لہٰذا آپ بھی ہمیشہ اس طرح سوچیں کہ جو بھی آپ کے مسائل کی جو روٹس ہیں وہ ماضی میں ہوتی ہیں، اور آپ کے جو سلوشنز ہوتے ہیں وہ حال میں اور مستقبل میں ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے مسائل کی روٹس جو ہیں وہ کہاں ہیں اور ہمارے مسائل ہے کہاں. تو مجھے بتائیں کہ ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے حال میں اور مستقبل میں کیسے جھانک سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے جو سی ای او ہے اور اس نے ساری زندگی بہت کام کیا ہے، اور اب وہ 60-70 سال کا ہو گیا ہے، اور اب اس کو ایجنگ ڈر ہے کرونیکلی، کیونکہ ہی ول بیکم ایجڈ ڈے بائی ڈے. تو مجھے بتائیے کہ اس کے جو مسائل کا حل ہے اس کے ماضی میں ہے یا حال میں ہے یا مستقبل میں ہے؟ کیا اگر وہ وہی کرتا رہے گا جو ماضی میں کرتا رہا، ہارڈ ورک یا ورکوہلزم، تو کیا وہ فیوچر میں بہتر ہوگا یا بدتر ہوگا؟ وہ بدتر ہوگا.